عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمانی قبیلے سے ہے جو 7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کو کردستان میں آباد تھا اور چرواہا پیشہ کرتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں جب منگولیوں نے عراق اور ایشیائی قوچک کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان شاہ اپنے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے کردستان سے اناضول کے علاقوں میں آ بسا اور اخلاط کے شہر کو اپنا مستقر بنایا۔ یہ 617 ہجری کی بات ہے جب سلیمان شاہ 668 ہجری بمطابق 1230 عیسوی کو وفات ہوا اور اپنے منجلے صاحبزادے ارطغرل کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ارطغرل اناضول سے شمال مغرب کی طرف مسلسل بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھ تقریباً 100 خاندان اور 400 سے زائد شاہ سوار تھے۔ عثمان کا والد ارطغرل جب اپنے قبیلے کو لے کر منگولیوں کے خطرے سے بچنے کے لیے بھاگا تھا تو اس کی تعداد 400 خاندانوں سے زیادہ نہ تھی۔ راستے میں ایک مقام پر اچانک شور و غوغا بلند ہوا۔ ارطغرل جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان جنگ کا میدان گرم ہے اور بازنطینی عیسائی مسلمانوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں۔ ارطغرل کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ آگے بڑھے اور اپنے ہم مذہب اور ہم عقیدہ بھائیوں کو اس مشکل سے نکالے۔ ارطغرل نے اس زور سے حملہ کیا کہ نصرانیوں کے پاؤں اکڑ گئے اور اس کی پیش قدمی مسلم لشکر کی فتح کا سبب بن گئی۔ جب معرکہ کارزار ختم ہوا تو سلجوقی اسلامی لشکر کے سپہ سالار نے ارطغرل اور اس کے دستے کی بروقت پیش قدمی کی تحسین کی۔ انہیں رومی سرحدوں کے پڑوس میں اناضول کی مغربی سرحدوں میں ایک جاگیر عطا کی اور اس طرح انہیں موقع دیا کہ وہ رومی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے سلجوقی سلطنت کی توسیع کا موجب بنے۔ 656 ہجری 1258 عیسوی کو ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی خلافت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں اور شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر، العارض جو بھی ملا اس سے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے اور ایک عرصہ تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا، کسی کی جان نہ بخشی۔ یہ بہت بڑا واقعہ اور عظیم حادثہ تھا جس سے امت مسلمہ کو گزرنا پڑا۔ ان مشکل حالات میں جبکہ امت مسلمہ من حیث المجموع پڑ چکی تھی، دولت عثمانیہ کا مؤسس عثمان پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک نہایت ہی لطیف نقطہ موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ جب ضعف کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، وہاں سے اس سے دوبارہ عروج و تمکنت حاصل ہوئی اور وہ عزت و کامیابی کی انتہائی بلندیوں کی طرف پرکشا ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ یہ حکمت خداوندی ہے، وہ جس سے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے اور اپنے ارادے کو تدریجاً توڑا توڑا کر کے پورا کرتا ہے، نہ کہ یک بارگی۔ دولت عثمانیہ کے تسلط کی کہانی عظیم قائد عثمان کے ظہور کے ساتھ شروع ہوئی، جو اسی سال پیدا ہوا تھا جس سال بغداد میں عباسی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ تو میں بات کر رہا تھا سلجوق اور ارطغرل کی۔ سلجوق کو ارطغرل اور اس کے قبیلے کی صورت میں ایک طاقتور حریف مل گیا جس نے رومیوں کے خلاف لڑائیوں میں ان کا پورا ساتھ دیا۔ اس ابھرتی ہوئی سلطنت اور سلاجقہ روم کے درمیان ایک گہرا تعلق پیدا ہو گیا جس کا سبب رومی تھے جو ان کے مشترکہ دشمن تھے اور عقیدے و مذہب میں دونوں کے مخالف تھے۔ ارطغرل جب تک زندہ رہا محبت کا یہ تعلق باقی رہا، حتیٰ کہ جب 699 ہجری 1299 عیسوی میں اس کا وصال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا اور عثمان اراضی روم کی طرف پیش قدمی کر کے سلجوقی سلطنت کی توسیع کی سابقہ پالیسی پر قائم رہا۔ آئندہ ویڈیو میں ہم عثمان اول کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں بات کریں گے
کہ عثمان اول کی سیرت میں اور کون سی اعلیٰ خوبیاں تھیں جنہوں نے ان کو